نے پہلے کہا سر کہ اریسٹ پری عید اور پوسٹ عید متوقع ہے. تحریک انصاف کی مشکلات یعنی مزید بڑھ رہی ہیں. اب تو پارٹی کے نظریے سے جڑے نظریاتی لیڈر بھی میر صاحب چیئرمین کی پالیسی سے دامن کھینچ رہے ہیں. مشکل وقت میں پارٹی سے دوری, اب تو اسمبلی سے استعفے دینا بھی غلط فیصلہ بتایا جا رہا ہے. اسد عمر صاحب انکشاف یہ بھی کر رہے ہیں کہ سینئر پارٹی لیڈران اس کے حق میں تھے ہی نہیں سرے سے. دیکھیں, میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا اور میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا یا کسی کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتا. میری ایک رائے ہے, آپ اس سے اتفاق کریں, آپ اس سے اختلاف کریں. میں اسد عمر صاحب کو میں نے کبھی بھی نظریاتی کارکن یا نظریاتی لیڈر تحریک انصاف کا نہیں سمجھا. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ 2019 میں جب وہ وزیر خزانہ تھے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کچھ ایک بہت ہی سلیکٹڈ صحافیوں کی ایک میٹنگ تھی, اس میں انہوں نے اسد عمر صاحب کے بارے میں جو باتیں کی اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں اس آدمی کو وزارت خزانہ سے ہٹا کے اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ یا شوکت ترین میں سے کسی ایک کو لے کے آؤں گا, اور میں نے اس وقت وہاں پہ اسد عمر صاحب کا بڑا کیس پلیڈ کیا. اور اسد عمر صاحب جس وقت وہ بات چل رہی تھی وہ اس وقت IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے واشنگٹن میں, اور اگلے دن پھر اسد عمر صاحب جو ہیں اگلے ہی دن ان کو عمران خان صاحب نے ڈی نوٹیفائی کروا دیا اور ان کی جگہ پہ حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے, جن کی زندگی میں پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے اس وقت ہوئی جب وہ وزیر خزانہ بن گئے. اور پھر اسد عمر صاحب جب پاکستان واپس آئے تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی جان, یہ آپ کی جو پارٹی ہے جس میں آپ بڑا انقلاب کی اور نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس میں آپ کو اس طریقے سے چینج کیا گیا ہے. تو اس پہ انہوں نے کوئی برا نہیں منایا اور کچھ دنوں کے بعد ایک نئی وزارت لے کے وہ پھر سے کام کرنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ پہ عمران خان صاحب کے بارے میں کانا پھوسی کرتے تھے, سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہ غلط کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے. پھر عمران خان صاحب نے ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا پارٹی کا, پھر وہ خاموش ہو گئے. تو اب انہوں نے جو ایک چارج شیٹ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے چارج شیٹ لگائی ہے, یہ باتیں ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ حکومت میں تھے یا جب وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے. یہ 9 مئی سے پہلے کرنے والی باتیں تھیں. 9 مئی کے بعد اگر وہ باتیں کر رہی ہیں تو اس کی مطلب یہ ہے ان باتوں کا کہ اسد عمر صاحب سوری ٹو سے ایک ابن الوقت مفاد پرست انسان ہیں, اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ مشکل وقت میں ہے تو وہ اب اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو اس طرح جو لوگ مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگتے ہیں وہ نہ پہلے کبھی نظریاتی تھے, نہ ہیں, نہ کبھی نظریاتی ہوں گے. مگر کاشف کوئی نہ کوئی کلاؤڈ تو, آپ ضرور کامنٹ کیجیے گا میر صاحب کی اس بات پہ اف یو اگری اور ڈس ایگری, لیکن کوئی نہ کوئی کلاؤڈ تو ہے. کل انہوں نے آپ کے پروگرام میں یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ الیکٹیبل سے ان ٹچ ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ جماعت نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ بات ٹھیک ہے, بہت لوگ جو چھوڑ بھی گئے وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. دیکھیں, لوگ ہاسٹیج ہیں اس وقت ایک ووٹ بینک کے بھی, جو کہ تحریک انصاف کے پاس ہے اس وقت, اور لوگ اس کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. اختلاف بھی وہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے. میں تھوڑی سی 2-3 چیزیں, میرا اپنا ذاتی ایک ویو ہے اسد صاحب کے بارے میں. میرا نہیں خیال ہے کہ, کیونکہ آئی آلویز فاؤنڈ ہم ویری کیئرفل کہ جب بھی پولیٹیکل بات, وہ آپ کو بالکل ہی زیادہ بات, وہ ان پالیٹیشینز میں سے تھے جو زیادہ بات نہیں بتاتے تھے آپ کو. اور عمران خان کے بارے میں اور چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں تو بالکل بہت میں نے نہیں سنا کوئی ایک آدھی چیز پہ اگر اختلاف ہو بھی گیا ہو کہ الیکشنز لے لینے چاہیے, جو کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں 2 ویوز ہو سکتے ہیں, یا الیکشنز کی چیز کے اوپر اختلاف ہو گیا ہو کہ الیکشنز ہونے چاہیے یا اسمبلی تحلیل کرنی چاہیے. لارجلی آئی فاؤنڈ ہم بالکل تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا. سو میرا تو یہ اپنا ذاتی ویو ہے, بیکاز آئی ہیو آلسو نون ہم فار اے ویری لانگ ٹائم. اور یہ جو ان کو ہٹانے کی بات تھی, میں تھوڑا سا اس کا بھی بیک گراؤنڈ کیونکہ جانتا ہوں. وہ بھی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اس وقت ترین صاحب حفیظ شیخ صاحب کو, رضا باقر صاحب کو لے کر گئے تھے, اور کیا پلان ہوگا اور IMF اور نو IMF کا پلان, اس پر یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا. جس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسد عمر صاحب کو گھر جانا پڑے گا. وہ کنفرمیشن ادھر سے ضرور آئی تھی.
مگر بڑے ایک ٹرکی سچویشن میں آ گئے ہیں کاشف. اب اسد عمر صاحب جتنا لیش بیک تحریک انصاف نے بحیثیت جماعت کیا ہے اور کارکنان کر رہے ہیں, لینے کے دینے پڑ گئے انٹرویو کے بعد, مگر اب پوزیشن ان کی جماعت میں کمزور ہو گئی ہے مزید. آئی وڈ تھنک سو, مجھے لگتا ہے کہ کمزور ہو گئی ہے, کیونکہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں اب انہوں نے جو بات کی ہے یہ بات یہ باتیں پارٹی کے اندر ہوتی رہی ہیں. اگر کوئی کہے کہ پارٹی کے اندر نہیں ہوئی, بہت سے لوگوں نے یہ بتایا, چھوڑنے کے بعد بتایا, میں صرف اسد صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے, ان بہت سے لوگوں نے کہا سر اب کچھ نہیں کہنا, اب یہ اس طرح کے بیان نہیں دینے, اور وہ کہتے ہیں کہ بس 1 یا 2 دن ہوتے تھے اور پھر بیان آ بھی جایا کرتے تھے. سو یہ گفتگو تو اندر چلتی رہی ہے کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بات چیت. آپ کو یاد ہوگا جب چیئرمین تحریک انصاف سے ملے امید کے بعد, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے تو پیغامات بھجوائے ہیں. بہت سے لوگوں نے ان کو کہا کہ سر سی بی ایمز کریں, آج وڑائچ صاحب بھی میرے پروگرام میں تھے, کہا سی بی ایمز کریں. کوئی انہوں نے کہا میں کر چکا ہوں, مجھے جواب نہیں ملتا آگے سے, اور وہ میں حالانکہ اس کی فرسٹریشن نکلتی تھی کہ وہ مزید کرٹیسائز کرتے تھے کہ شاید سسٹم ہلے اور کوئی جواب آئے. سو اسد عمر صاحب پرابیبلی, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیوں انہوں نے انٹرویو دیا, دینا چاہیے تھا نہیں دینا چاہیے تھا, اف آئی نو ہز پرسنالٹی, ہی وانٹس ٹو سے واٹ ہی وانٹس ٹو سے, دیٹس ہز پرسنالٹی. اور انہوں نے دیکھیں نہ دیتے تو کیا ہو جاتا. اف ہی ہیڈنٹ گیون دس انٹرویو, کوئی بھی اور نہیں بول رہا, کوئی بھی ٹی وی پر نہیں آ رہا, بٹ ہی چوز ٹو کم ٹو آن ٹی وی وداؤٹ لیونگ دا پارٹی. پر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کے جو لوگ, کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے بڑے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, 4-5 لوگ ملے کہ کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. ہر کوئی اب سولوشنز نکالنے کی بات کر رہا ہے. ایک چیز جس کے اوپر شاید پارٹی کے اندر ایک سینس یا وہ ہے, کیونکہ جس نے پالیٹکس زیادہ لمبی دیکھی ہے, پارٹی کی بات کر رہا ہوں, جو اولڈ گارڈ ہے پارٹی کا نمبر 1 کے نیچے, ان کا خیال ہے کہ کہیں اگر 2 سٹیپ پیچھے لے لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیر از آلویز اے کم بیک. ماضی کی تاریخ بتاتے ہیں, شاہ صاحب بتاتے ہیں کیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنا دی تھی, تو امین فہیم صاحب بن گئے تھے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, لیٹ می باؤنس دس آف میر صاحب ایز ویل, کیونکہ میر صاحب یہ بات کاشف صحیح کہہ رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے تو